لقمان علیہ الصلاۃ والسلام بہت بلند پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں تحقیقی بات یہی ہے کہ وہ بڑے اللہ والے تھے، مرد صالح تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ ان کی طرف بہت ساری چیزیں منسوب ہیں اور حکمت و دانائی کی بہت ساری باتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں، سمجھداری کی بہت ساری باتیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، یعنی ایک انسان کو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، زندگی کن با خدا تعالی بصدق، کہ تم زندگی اس طریقے سے گزارو، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سچائی کا معاملہ کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میں اللہ کا اور اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا رکھو، دوغلاپن اس میں نہیں ہونا چاہیے، من اپنا جو ہے اللہ سے جوڑ کر رکھنا چاہیے، اور اس میں کسی طرح کا جو ہے جھوٹ، فریب اور دغا یہ چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے نصیحت کی، وہ با نفس بقہر، اور تم زندگی اس طریقے سے گزارو کہ اپنے نفس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ نفس انسان کا یہ آرام اور راحت چاہتا ہے، یہ مزہ چاہتا ہے، اور آرام اور راحت اور مزے کی خواہش میں یہ انسان کو کہیے کہ پستی کے غار میں لے جا کے گیر دیتا ہے اور انسان کو ناکام اور نامراد بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اے بیٹا، تم زندگی گزارنا اپنے نفس کے ساتھ سختی کا معاملہ کر کے، اور فرمایا وبا خلق بانصاف، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ تیسرے نمبر کی نصیحت یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں تم زندگی کیسے گزارو گے؟ فرمایا کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر کے، برابری کا معاملہ کر کے، ان پر ظلم و ستم نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنا ان کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا معاملہ کر کے۔ اور فرمایا وبا بزرگاں بخدمت، اور چوتھے نمبر پر یہ نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو کہ تم بڑوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے؟ فرمایا بڑوں کے ساتھ زندگی گزارو بخدمت، ان کی خدمت کر کے، ان کی سیوا کر کے، اس لیے کہ جو آدمی اپنے بڑوں کی خدمت کرتا ہے وہ ان کی دعائیں حاصل کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ان دعاؤں کے نتیجے میں وہ جو ہے اپنا نشیمن آسمان کی بلندیوں پہ تعمیر کرتا ہے۔ اور فرمایا انہوں نے وہ باخرداں بشفقت، اور چھوٹوں کے ساتھ تم جب زندگی گزارو تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ تمہارا رویہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وبا درویشاں بموافقت، اور اللہ والوں کے ساتھ، خدا رسیدہ بزرگوں کے ساتھ تم زندگی اس طریقے سے گزارو کہ تمہیں ان سے محبت ہو، تم ان کے ساتھ دوستی کا برتاؤ کرنے والے ہوں، اس طریقے سے ان کی عظمت، ان کی محبت تمہارے دل میں پیوست ہونی چاہیے، اس طریقے سے اللہ والوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور فرمایا وبا دشمنا بحلم، اور دشمنوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا نہایت بردباری کے ساتھ، بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ، اپنے غصے پر قابو کرنے کے ساتھ، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً مزاج کے خلاف بھی باتیں پیش آئیں گی، اور بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ اس سے انتقام لیا جائے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھیں کتنی بڑی نصیحت ہے، وبا دشمنا بحلم، اور دشمنوں کے ساتھ زندگی گزارو تم تحمل مزاجی کے ساتھ، برداشت کر کے، اپنے غصے پر قابو کر کے۔ وبا عالمہ بتواضع، اور عالموں کے ساتھ زندگی گزارو تم کس طریقے سے؟ بتواضع، عاجزی کے ساتھ، یعنی عالموں کے ساتھ جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان سے ملنا ہو، تو ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، جھک کر ان سے ملو،
چھوٹا بن کر ان سے ملو، تواضع کے ساتھ، بے نفسی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان سے ملو۔ یہ عالموں کے ساتھ میں جو ہے ملنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ بڑے جاہل اور احمق لوگ ہوتے ہیں، کئی ایک جو ہے وہ عالموں کے ساتھ میں بھی ان کے ملنے جلنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے، اسی اپنی متکبرانہ شان کے ساتھ میں ملتے ہیں، وہی ان کا لب و لہجہ ہوتا ہے بات کرنے کا عالموں کے ساتھ بھی۔ یہ نہایت خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تمہارا برتاؤ عالموں کے ساتھ ہو اور جب تمہارا سامنا عالموں سے ہو تو تم ان کے ساتھ میں جو ہے عاجزی کے ساتھ پیش آنا، اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا بنا کر پیش کرنا۔ وہ باجاہلاں بنصیحت، اور جاہلوں کے ساتھ، ان پڑھوں کے ساتھ تم زندگی گزارو خیر خواہی کے ساتھ، خیر خواہی کا معاملہ کر کے، ہمدردی کا معاملہ کر کے، اس لیے کہ وہ ان پڑھ ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو زندگی گزارنے کے یہ اصول حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائے ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اپنی اولادوں کو یہ باتیں سکھائیں تو یقین کیجئے گا زندگی بڑی خوشگوار نظر آئے گی، بڑے چین اور سکون کے ساتھ میں زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔